18ویں آیت یا 16ویں سب دیکھتے ہیں. یعنی کہ اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح کو اس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا. اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ. یہ بڑی اتم اور خوبصورت بات جو یسوع نے ہمارے لیے کلیسیا کے لیے. کلیسیا آج 2025 سال آگے آ کر بھی اس اسٹیج پر نہیں آ رہی جو کہ خدا چاہتا ہے، جو خدا کی مرضی ہے. تم جا کر سب قوموں کے ساتھ یہ کام دیا گیا. ہاں جی، یہ کام کس کس کو دیا گیا؟ کنوں کے سب کو، جتنے مسیح نام سے جانے جاتے ہیں، جتنے مسیح نام سے پہچانے جاتے ہیں. اور ذرا سی ہماری جو سب سے بڑی کہہ لو کہ پریشانی ہے، اگر زندگی میں ذرا سی کمی آ گئی، پریشانی آ گئی، ہم سب سے پہلے خدا کا گھر چھوڑتے ہیں کہ خدا کیڑی ساری سنتا ہے. اس نے آپ کو اختیار دیا، اس نے ہمیں اختیار دیا. یسوع نے کہا مجھے اختیار دیا گیا. آج وہ کلیسیا کے پاس ہے، آج وہ اختیار کلیسیا کے پاس ہے. آ جاتی ہیں پریشانیاں، کوئی بات نہیں، آ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں. لیکن کیا ہم اتنے کمزور ہیں یا ہم کسی ایسے کمزور شخص کے پیروں میں ہمارے اندر یا جس کے ہم ماننے والے ہیں، جس کے ہم پیروکار ہیں، وہ اتنا کمزور ہے کہ ہمیں پریشانیوں سے سنبھال نہ سکتے. آج 2025 سال آگے آ کر بھی شاید ہم زیادہ دن بدن کمزور ہوتے چلے گئے. ان سب باتوں کو جن کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں ماننا. ایک بات اس میں یہ تھی کہ تو یاد کر کے، ہاں جی، یاد کر کے تو شپت کے دن کو پاک ماننا، یہ بھی پہلے سے حکم ہوا. اور آج ہم 2025 سال آگے آ کر اس بات کو نہیں سیکھ پا رہے. ہم شادی نہیں چھوڑتے، ہم کوئی ایونٹ نہیں چھوڑتے، لیکن خدا کا گھر چھوڑ دیتے ہیں. پھر کلیسیا کا اعتراض یہ ہوتا ہے جی پادری صاحب ساڈے گھر تے ہوندے ہی ہو. زیادہ کلیسیا کا اعتراض ہے. تو بھائی جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے خدا کے گھر کے لیے، کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے پاس خدا کے لیے ٹائم نہیں ہے، نوکری اہم ہے، ایونٹ اہم ہے، شادی نہیں چھوڑیں گے، صبح اتوار ہے، خیر ہے، سو لیں گے، لیکن لمحے کا کسی کو پتا نہیں. ایک لمحے ہم کہاں کھڑے ہیں،
ان سب باتوں کو ماننا جن کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں. میں یہ سب سے اہم حکم تھا کہ تو یاد کر کے سبت کے دن کو بات. ہم سبت کے دن کو ڈھونڈ کے اس لیے رکھتے ہیں کہ اس پر کوئی ایونٹ رکھیں یا ہفتے کو رکھ لیں تاکہ اتوار کو سوئے اسکول سے. آج کلیسیا شاید یہ سمجھتی ہے زیادہ تر کہ پادری صاحب وزٹ کرتے ہیں 50 یہ اکٹھے کر لیتے ٹھیک ہے. اگر پادری وزٹ کر لے تو اس کے پیچھے بھی یہ سوچے, نہ کرے تو اور اعتراض. اپنے رویے پر غور نہیں کرنا ہم کتنا خدا کے ساتھ چل رہے ہیں. کہ جب کوئی مصیبت آن پڑے یہ میں کتاب میں لکھے کہ نہیں سنو گا لیکن میں نے نبیوں کو نہیں بھیجا اور یہ دوڑتے پھرے, میں نے ان سے کلام نہیں کیا اور انہوں نے نبوت کی, لیکن اگر وہ میری مجلس میں شامل ہوتے. ہاں جی, کہاں شامل ہوتے؟ اگر وہ میری باتیں میرے لوگوں کو سناتے اور ان کو ان کی بری راہ سے اور ان کے کاموں کی برائی سے معذرت. یہ سب کچھ کہاں سے ملے گا؟ خدا کے گھر. اگر وہ میری مجلس میں شریک ہوتے, پادری بھی اور کلیسیا بھی. پادری اتنے مصروف ہیں ان کے پاس دعا کا ٹائم نہیں, کیونکہ پروگرام کھڑے کرنے اس لیے دعا کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. کلیسیا کے پاس شادیوں کے کام بہت ہیں. جس دن عبادت کا ٹائم ہوگا جمعہ یا ہفتہ یا اس دن کسی نے کسی ایک بندے کی طبیعت خراب ہو جائے, وہ ایک بندے کو لے کے پوری فیملی کا دکھائی دے. شادی والے دن پڑھے 2 دن کی طبیعت خراب ہے, باقی تو کرتے ہی جو چلتے وہ بھی کی آگے ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے؟ اگر وہ میری مجلس میں شریک ہوتے اور میری باتیں سنتے. جب شریک ہی نہیں ہونا, خدا کے گھر میں نہیں آنا, شیئرنگ نہیں کرنی, کلام کو سننا نہیں, تو پھر کیسے وہ دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں؟ خدا فرماتا ہے کہ میں نزدیک ہی کا خدا ہوں اور دور کا خدا نہیں. کیا کوئی آدمی پوشیدہ جگہوں میں چھپ سکتا ہے کہ میں اسے نہ دیکھوں؟ خدا فرماتا ہے کیا زمین و آسمان مجھ سے معمول نہیں ہوں؟ ہاں جی, خدا فرماتا ہے کیا پادری تو انسان ہے, پادری کیا کہے گا؟ لیکن خدا کہتا کیا میں دور یا نزدیک کا خدا ہوں؟ مجھے نہیں پتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ اس کے گھر میں نہ آنے کے 100 بہانے پادری کو بتائیں گے. اور ان سب باتوں کے لیے پادری نے لکھا ہے تجھے عدالت میں آنا پڑے گا. ان سب باتوں کے لیے جب خدا گھسیٹنا شروع کرے گا نا, پھر کلیسیا اعتراض, خدا ہماری سنتا نہیں, ہم دعائیں کرتے ہیں, ہم نے روزے بھی رکھے, خدا ہماری سنتا ہی نہیں. کہ جب آپ نے رشتہ داری نہیں کرنی, اس سے تعلق دین نہیں قائم کرنا, اس کے حضور میں بیٹھنا نہیں,
تو پھر وہ کیوں کر آپ کی سنیں؟ کیونکہ ہمارے اندر ہماری سوچ ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں ایسی بھی ہے جو دیکھنے میں سیدھی معلوم ہو، سیدھی معلوم ہو، لیکن ان کی انتہا میں پھر اور جب کوئی مصیبت پڑتی ہے پھر اعتراض سارا آتا ہے پادری پہ. اس سے پہلے پادری ترلے لیتا رہے. سوچ ہی ہے کہ پادری پنجاب میں یہ کٹھے کرتا ہے. آپ کی سوچ ہی کلیسیا کی سوچ نہیں بدلتی. خدا کے لیے، خدا کے گھر کے لیے. لیکن اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ آپ کی بات تو مانی جاتی ہے نا. آپ ہی نے کہا تھا کہ یاد کر کے تو سبق کے دن کو پاتا ہوتا. اور بیٹا کہتا ہے ان سب باتوں پر جن کا میں تجھے حکم دیتا ہوں عمل کر. آج ہم کہاں کھڑے؟ آج کی کلیسیا 2025 سال آگے آ کر بھی شاید پیچھے کھڑی، کیونکہ ہماری سوچ، ہمارے خیال، ہمارے ارادے اس طرف آتے ہی کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. جنہیں ماں بیٹے، ہاں جی پینڈائلا جنہیں ایک بیٹے ہیں ماں پہ بڑا بچہ ایک دو دن نظر نہ آتے مزہ ہوتا ہے. ہاں جی چڑھا کر کیا دے بہن ہو کر آپ کا بچہ آپ کے گھر میں نہ ہو اچھا لگتا ہے. آپ بھی انتظار کر رہے ہیں. اس نے ٹھہرایا، اس نے وقت دیا. وہ ٹھنڈے وقتوں میں باتیں کرتا، ایک وقت، ایک ٹھہراؤ. ہم آج تک اس بات کو سیکھ نہیں سکتے. آج بھی نسلیں جو ہے بہت مدد کرا، لیکن گھر پہ نہیں لیتا نہیں چلے. کچھ نہیں ہوتا، وہ جھینکیاں گئی. آج جب ہم رات کو کسی رات ڈر گئے تو صبح سنڈے کو چھاڑ گئے. آج کلیسیا کا زیادہ تر اعتراض یہ ہے پادری ساڈا خیال نہیں کرتا. آپ خدا کا کتنا خیال کرتے؟ جن میں کتاب میں پڑھا کہ خدا اعتراض کرتا ہے کہ اگر وہ میری مجلس میں آتے تو میری باتیں سنتے، جب جانا ہی نہیں تو سننا کہاں سے؟ اور سننا مسیح کے کلام سے. ہم کہاں کھڑے؟ کلیسیا کہاں کھڑی؟ کلیسیا کی روحانی حالت کیا ہے؟ ٹائم 9 بجے کا، 10 بجے گھر سے شروع کرتے ہیں نکلنا. پتہ نہیں کیسی محبت ہے. 2025 سال کے آگے ساری محبت کو کیوں نہیں ہے؟ یہ اسی کے بارے میں لکھا وہ دستور کے مطابق اس جگہ بہت آ رہا دستور کے مطابق. ہمارا دستور ہی مکمل نہیں ہو رہا، ہماری عادت بھی مکمل نہیں ہو رہی. پھر گلا ہوتا ہے پادری صاحب ساڈے گھر نہیں ہوتے. آپ باپ کے پاس کتنے آتے
ہم باپ کی کتنی عزت کرتے ہیں. پادری جس کا بندہ ہے، جس کا نوکر ہے، جس کا کام کر رہا ہے، وہ خود ہی اسے لے کر آئے گا جب آپ وفادار ہو. اگر وہ میری مجلس میں آتے اور میری باتوں کو سنتے، سوال ہے، ہم آنے کو تیار نہیں، ہم اس رخ پر چلنے کو تیار نہیں جو کہ خدا چاہتا، جو کہ خدا کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، کیا میرا کلام آپ کی مانند نہیں ہے؟ بلند فرماتا ہے اور تھوڑے کی مانند چٹان کو چکنا کر ڈالتا ہے. ہاں جی، آج تک خدا کا کلام ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہمارے اندر سستی، ہمارے اندر کائلی، ہمارے اندر نافرمانی ٹوٹ ٹوٹ کر پڑی. نہیں آئیں گے اس طرح، نہیں سنیں گے خدا کی. پھر اعتراض کریں گے خدا پر، خدا ساری دعا نہیں سنتا. اس نے کہا سب باتوں پر عمل کرنا. کیا کلام آگ نہیں، ہتھوڑے کی مانند نہیں جو چکنا ٹوٹ کر ڈالتا ہے. ہمارے اندر تو سستی پائری تھی تو اب تک اس آگ کے سبب جل جانا چاہیے. اب ہمیں زور اور ہونا چاہیے، اب ہمیں فتح مند ہونا چاہیے. ہماری زندگیاں، ہمارے گھرانے، ہماری اولاد لیکن ہم اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے. ہمارا ارادہ ہی نہیں اس طرف آنا. ہم خدا کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ہماری زندگیاں، ہمارے گھرانے ابھی تک سستی اور پائری نہیں ہوتی. خدا تو یہ چاہتا ہے ہم اس کی سب باتوں کو مان کر ان پر عمل کریں تاکہ زندگی کی راہوں کو چلیں. وہ اس لیے آیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور ہمیشہ کے لیے. اب ہم پانا چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے. وہ میری مجلس میں آتے، کاش وہ میری مجلس میں آتے اور میری سنتے. مجلس میں آتے نہیں، خدا کی حضوری میں آتے نہیں، تو پھر سنیں گے کہاں؟ جب سنیں گے نہیں تو فرق سے وہ جو خدا ہم دینا چاہتے نہیں پا سکتے. حالانکہ خدا کی مرضی ہے، خدا کا یہ ارادہ ہے کہ آپ زندگی لے کر خدا سے اس طور پر کہ ان کو کسی چیز کی حاجت نہ رہے اور ہمارے لوگ بھی ضرورتوں کو رفع کرنے کے لیے اچھے کاموں میں لگے رہنا سیکھے تاکہ بے پھل نہ رہے. تاکہ بے پھل، کون ماں باپ چاہتا ہے اس کا بچہ بے پھل نہ، بے برکت ہو؟ خدا بھی نہیں چاہتا. خدا چاہتا آپ پر پھل لگے، آپ کی زندگی آپ گھرانوں میں. ضروری ہے، لیکن ان باتوں پر عمل کرنے کے بعد، خدا کے کلام کی عزت کرنے کے بعد جو توجہ کرتے ہیں، جو توجہ کرتے ہیں کلام کی طرف، وہ بھلائی دیکھیں. آصف مسیح لگانے سے کوئی بھلائی نہیں دیکھے گا. باتوں پر عمل کرتے ہیں، کلام پر عمل کرتے ہیں. خدا ہمارے لیے ہماری زندگی اور پھر ہم ان راہوں پر چلیں گے جو آسمانی راہ ہے. خدا کی مرضی ہے نا، جب آسمانی راہوں پر چلیں تاکہ اس کی مرضی پورا. ہاں جی، کون زمین پر رہنا چاہتا ہے؟ ہاں جی، ایک وقت ہمیں اب جلد ہے، اب دور نہیں ہے وقت. پھر
वो वक्त आएगा कि ये लोग जो जमीन पर रहना पसंद करेंगे ना, वो मौत मांगेंगे, पहाड़ों से जाएंगे हम पर गिर पड़ो, लेकिन पहाड़ नहीं आएंगे। जो चाहता है आसमान पर जाने, वो फिर हमेशा की जिंदगी, उसके लिए आपको गुलाम की ताबेदारी और खुदा के बातों की ताबेदारी करनी है। सिवाय इसकी कोई राह नहीं, सिवाय इसके कोई बरकत नहीं, जो कि खुदा की तरफ। हम सब और स्पेशली खुदा हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए, जो आने को है उनके लिए भी बरकत के दरवाजे खोलता है। लेकिन जितने आप वफादार होंगे उतना खुदा आपके साथ वफादार, अगर आपकी औलाद भी वफादार और जिंदगी पाई। और कौन चाहता है मेरी औलाद ना फरमान ले? हाँ जी, कोई है? कोई है मेरी औलाद ना फरमान हो रहे? वो खुदा भी नहीं चाहता भाई, खुदा भी तो ये चाहता है कि मेरे बच्चे फरमाबरदार हो, मेरी बातों को सुने और हमेशा की जिंदगी को। आमीन। खुदा आप सबको बहुत बहुत आए अपने आपको कलाम देश के लिए मैंने तुमको पहुंचा दी। गुलाम यीशु ने जिस रात बुलवाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते ये किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही पियो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो, उस प्याले में से पीते हो तो गुलाम की मौत का इजहार करते हो, जब तक वो ना आए। इस वास्ते को जो ना मुनासिब को रोटी खाए या फिर प्याले में से पिए तो गुलाम के बदन और उनके वादों की शुरुआत होगा। बस आदमी अपने आप को माने और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त गुलाम के बदन को ना पहचाने। इसी बात से तुम्हें बतेरे कमजोर बीमार है, बहुत से सो भी गए, अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदा ने हमको सजा देकर तकलीफ करता काफी हम दुनिया के साथ बोले। Yes,
برکت دی کہ ہم اس کے خون اور گوشت میں شامل ہو گئے. ہم نے اس کا خون اور گوشت کھایا ہے, اس کا لہو پیا ہے, جس سے ہمیں قوت ملتی ہے, جس سے ہمیں زندگی ملتی ہے. میں نے کہا شکر گزاری کرنا شروع کریں. ہاللویا ہاللویا. باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں, تو نے اپنے بیٹا کو ہمارے لیے کفارہ میں دے دیا, دریغ نہ کیا بلکہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے بخش دیا. ہم اس بڑی بخشش کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تجھے مقدس, تجھے قائد رحمت لے کر, تجھے فتح مند ہے, میں نے اللہ سے کہوں گا کہ وہ اس مقدس میز کے لیے شکر گزاری کرے. سب لوگ ہاللویا 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 ہاللویا. شکر ہو. یہ سب کچھ ممکن ہوا اس بات کے وجہ سے. یہ سب کچھ عمل میں آیا اس بات کے وجہ سے. شکر گزار ہے باپ تیرے آج کہ تو نے بیٹے کے وسیلہ سے زندگی جاری کی. شکر ہو اس بڑی نجات کی. آمین. اللہ جو چاہتا ہے کہ ہم اپنے حضور کے سامنے خداوند کے حضور گزاریں اور کے ساتھ چل کر گیت گائیں گے, اور اسی کے دوران اپنے حضور گزاریں خداوند کے حضور گزاریں. جس کو ہوسٹ کر رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب، جو کہ 8 مئی 2025 کو ہو رہا ہے، اور اس کا وینیو یعنی جو مقام جہاں ہو رہا ہے یہ وہ لیاقت لائبریری نیئر لیاقت ہاسپٹل ہے. یہ 8 مئی کو ہونے جا رہا ہے.
تو یوتھ کے لوگ نوجوان یہ نوجوانوں کے لیے اسپیشل کانفرنس رکھی گئی ہے اور ان کے ساتھ سکھایا جائے گا تو جن کے پاس وقت ہو وہ ضرور اس کانفرنس میں شامل ہو. بہت شکریہ. ساتھ اس نے کلاس میں ٹاپ کیا اور حصہ ملی اور احمد ملی سب ہم سب مل کر شکاری کریں. مقدس خدا قادر مطلق پتا ہم تیری شکرداری کریں. تیری وفاداریوں کا اقرار کر کے آج کے اچھی اور مقدس صبح کے لیے تیری پرستش جو تمہیں ہمیں بدل دیا ہم کر سکے. ہاں ساتھ جانے والے ہاتھوں کو گانے والے گلوں کو بڑھ سکے. ہاں میری پرزنٹ پر بھی بن کر اس گرانے پر کلام جو ہم سب کے لیے باعث برکت اور باعث زندگی توفیق بخش کے غلام ہماری رہنمائی کرے اور اپنی زندگیوں کو ہر ایک کوشش کو کام دیتے ہیں کیونکہ دور ہی کا خدا نہیں ہم شکر ہی کرتے ہیں. آج ساری عبادت پر تیرا فضل ہوگا. آپ کا یہ دیا آپ کو پسند آئے اور ان گرانڈوں کو پسند کرتا اور یہ شکرداری جو مٹائی کی صورت میں بات آئی ہے اس خاندان کو 10 دن پر چھوٹ کرتا ہے تاکہ قسم کی برکت پائے. شکرداری یہ سلسلہ اب ہمارے فضل اسرائیل پر شاید پر خصوص لیسیا پر انور عیسیٰ نے شکر یہ سنا